اللہ تعالیٰ نے جب حضور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی تو حضرت آدم کے پشت پر وہاں پر حضور علیہ السلام کا نور رکھ دیا۔ اب تک نور حضور کا ایک لامکان پر وہ حضور کا نور رکھا گیا اور چمکتا رہا سالہ سال، پھر اسی نور سے سارے تخلیق کیے گئے، مگر حضور کے نور کو پھر لا کر حضرت آدم کے پشت پر رکھا گیا، پھونکا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اب ادھر سے نور چمکا، پیٹھ مبارک سے نور چمکا نا، تو تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیے، اور پتہ تو چلی گیا تھا سب کو کہ محمد مصطفیٰ کون ہے، حضور اللہ تعالیٰ کے حبیب اعظم ہے۔ جبرائیل امین نے ڈنکا بجا دیا تھا جا کر، تو جب یہ ہوا نا تو سارے ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہو گئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام کی صدائیں تمام فرشتے، تمام مخلوقات جو اس وقت وہاں موجود تھی، تمام کے تمام ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہوئے، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ جب حضرت آدم نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے، میرے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ کس کو سلام کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اس کا مشاہدہ کر لیا تھا، کیونکہ جب آنکھ کھولی تو انہوں نے بھی دیکھا عرض پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر یہ سلام کس کو پڑھ رہے ہیں، تو اب مجھے پڑھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے پیٹھ پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ رکھ دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں بھی ان کی تعظیم کرنا چاہتا ہوں، تمام تیرے بڑے بڑے فرشتے، مقرب فرشتے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں اور مجھے یہ ہو رہا ہے ذرا، تو اللہ تعالیٰ میں بھی تعظیم کرنا چاہتا ہوں ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیٹھ مبارک سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر حضرت آدم کے پیشانی پر ڈال دیا، تو وہی فرشتے جو پیچھے تھے اب سب آگے آ گئے، سب آگے آ گئے۔ اب حضرت آدم کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ بات میری نہیں ہے، بات نور مصطفیٰ کی ہے، اسی لیے ان کو اپنی حقیقت بھی سمجھ میں آ گئی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، فقط خادم مصطفیٰ کے، میں خادم مصطفیٰ ہوں اور اللہ کی عطا سے والد مصطفیٰ ہوں۔ یہ بات ان کو بھی سمجھ آ گئی۔ پھر انہوں نے کہا، جب یہ پیشانی چمکنے لگا اور پھر سلام کے صدائیں بلند ہو گئی، یا نبی سلام علیکہ، یا اے حبیب آپ پر سلام و درود، جس انداز میں فرشتوں نے سلام کیا، تو اس کے بعد پھر حضرت آدم نے کہا کہ اے رب العالمین، یہ فرشتے تو دیکھ سکتے ہیں، اس سمے آئینہ تو تھا نہیں، مطلب دنیا نہیں تھے، اللہ چاہتے تو آئینے میں بھی دکھا سکتے تھے اس وقت، لیکن انہوں نے کہا حضرت آدم نے، اللہ تعالیٰ مجھے حضور کا نور دکھائیے، ہم بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تعظیم تو کے لیے پیشانی پہ ڈال دیا، مگر اب دیکھنا دیدار کا مستحق میں اشتیاق رکھتا ہوں، تو اب مجھے دیدار کرائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو نکال کر حضور حضرت آدم علیہ السلام کے یہ جو انگلی ہے نا، اس انگلی میں حضور کا نور داخل فرما دیا۔ اچھا، غور کرنے والی بات ہے کہ جس نور کو عرش و فرش سما نہیں سکتا تھا حضور کے، اس نور کو اللہ تعالیٰ کے ایک بندے حضرت آدم نے سنبھالا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا۔ جو چیز اللہ کے ہاتھ سے تخلیق ہوگی تو پھر اللہ ہی کے نور کو وہی سنبھال سکتی ہے، اس کے علاوہ چاہے جبرائیل بھی آ جائیں وہ بھی حضور کا نور نہیں سنبھال سکتے، صرف جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے، کیونکہ سب نور کا وہی مرکز ہے، اس نے جب حضرت آدم کو تخلیق کیا ہے تو پھر اس میں ہر طرح کی قوت موجود تھی تو پھر انہوں نے جب یہ انگلی میں دیکھا اور زیارت کی تو انگلی کو ایسے بلند کر کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، طریقے سے جب پڑھا تو پھر اسی کو اس وجہ سے اس انگلی کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں، کہ سب سے پہلے شہادت جس نے دی وہ حضرت آدم ہے، کہ میں اللہ تعالیٰ تیرے ایک ہونے پر ایمان لاتا ہوں، اس وجہ سے تب سے لے کر یہ آج تک یہ شہادت کی انگلی ہے، اور تمام انگلیوں میں، حالانکہ یہ دوسری انگلیوں سے بعض دفعہ چھوٹا بھی ہے، دیکھ لیں، ہے نا، لیکن اس کی جو فضیلت ہے، فرمایا تمام انگلیوں میں سب سے زیادہ فضیلت شہادت کی انگلی کو ہے، اور اسی لیے اتحیات جب پڑھتے ہیں ہم تو یہ اٹھاتے ہیں، دوسری انگلی، بڑی انگلی کیوں نہیں اٹھاتے، یہی انگلی اٹھا، یہ اس میں حضور حضرت آدم کی سنت ہمیں ادا کرتی ہے۔ تو یہاں سے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے زیارت کی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے رب العالمین،
کیا کچھ نور جو ہے اس نور میں سے کچھ اور نور کا حصہ بچا ہے میرے پشت پہ؟ فرمایا ہاں کچھ نور کا حصہ اور بھی بچا ہے۔ فرمایا اس کی بھی زیارت کرا دے۔ وہ نور کیا ہے؟ فرمایا اس کی بھی زیارت کرا دے۔ تو پھر ایک نور حضرت آدم کے انگوٹھے پر آیا، جب اس کی زیارت کی تو پوچھا مولا یہ کس کا نور ہے؟ فرمایا یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے جاں نسین اور محبوب حضرت علی کا نور ہے۔ فرمایا اور بھی نور ہے تو دکھا مولا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نور، یہ جو چھانگلی کی انگلی کہتے ہیں چھوٹی انگلی، اس میں ایک نور داخل کیا۔ تو پوچھا یہ کون سا نور ہے مولا، یہ کس کا نور ہے؟ فرمایا یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے محبوب اور عاشق اور جانشین حضرت عثمان غنی کا نور ہے۔ پھر اس کے بعد یہ والی انگلی میں پھر ایک نور داخل کیا اور پوچھا یہ نور کس کا ہے؟ فرمایا یہ میرے محبوب کے دوست اور یار حضرت عمر فاروق کا نور ہے۔ اور پھر اب اس انگلی کو غور کریے گا، یہ سعادت کی انگلی اور یہ انگلی، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس انگلی میں ایک نور داخل فرمایا اور پھر پوچھا رب العالمین یہ کس کا نور ہے؟ فرمایا یہ نور میرے محبوب کے سب سے زیادہ حبیب جو ہوں گے اور جو یار غار بھی ہوں گے اور ہر طرح سے یار ہوں گے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہوں گے، ان کا نور ہے یہ۔ اور پھر اس طریقے سے 5 انگلی حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دی گئی۔ 5 انگلی کی نسبت جو حضرت آدم علیہ السلام کو ملی وہ اسی وجہ سے۔ اور آپ دیکھیں تمام انگلیاں ادھر ہے، مگر سیدنا صدیق اکبر سرکار کی جیسے حضرت آدم کا بھی ہاتھ اسی طریقے سے، مطلب اس طریقے سے تو نہیں ہوگا، بڑی حسین و جمیل اور بے مثال ہوگا، مگر ہم ان کی اولاد ہیں تو ہمیں بھی اسی ٹائپ کا کچھ ملا ہے، تو ہماری انگلیاں بھی ایسی۔ تو اس 2 انگلی کو دیکھیں یہ ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انگلی کی بھی تعمیر اسی نسبت پہ بھی، اور حضور کے زندگی میں اور بعد بھی سیدنا صدیق اکبر سرکار اسی طرح جڑے ہوئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ شہنشاہ صداقت تیری نورانیت کی کیا بات ہے۔